العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں باب الراعات کا بیان مکمل ہوا۔ اب یہاں پر ایک باب آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا عنوان ہے باب اللامات و احکام متفرقہ، لیکن ہندوستانی نسخوں کے اندر یہاں پر صرف جو ہے باب اللامات کا عنوان قائم کیا گیا ہے اور احکام متفرقہ کے لیے دوسرے باب کا عنوان دیا گیا ہے۔ بہرحال ابھی جو ہے آپ کے سامنے صرف لام سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ ماقبل میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ باب الراعات، راعات کو جمع استعمال کرنا اس وجہ سے تھا کہ را مختلف الاحوال میں مختلف الاحکام ہوتی ہے، اس وجہ سے راعات جمع استعمال کیا گیا۔ لیکن یہاں پر لامات کا جمع استعمال کرنا انواع لام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ لام کی کئی قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ لام جارہ ہوتا ہے، لام فعل ہوتا ہے، لام تاکید ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو انواع لام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب اللامات استعمال کیا ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ہیں ورش، ان کے علاوہ کسی کے نزدیک بھی اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام پر نہیں پڑھا جاتا۔ ان کے یہاں جو ہے اللہ کے علاوہ لام بھی بعض مخصوص حالتوں میں پر پڑھا جاتا ہے، جس کا تعلق جو ہے باب القراءت سے ہے۔ اس لیے آپ صرف اتنا ہی سمجھیں کہ امام ورش جو ہے، امام نافع کے جو راوی اول ہیں، وہ جو ہے اللہ کے لام کے علاوہ دوسرے لام کو بھی پر پڑھتے ہیں بعض مخصوص حالتوں میں۔ تو ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سبھی لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی دوسرا لام پر نہیں پڑھا جاتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے لام کے علاوہ دوسرا لام، یا یہ کہہ لیجئے کہ صرف اللہ کا لام ہی کیوں پر پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت، اسی وجہ سے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کے لام کو صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں پر پڑھنے کی بھی حقیقت اور حکمت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ابھی بتلائی جائے گی۔ بہرحال پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنِ اسْمِ اللَّهِ عَنْ فَتْحٍ أَوْ ضَمٍّ كَعَبْدُ اللَّهِ، اور اس لام کو جو اللہ کے پاک نام میں ہے، فتحہ اور ضمے کے بعد پر پڑھو، جیسے عبد اللہ۔ یا دوسری طرح سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہو کہ اللہ کے نام کے لام کو پر پڑھو فتحے اور ضمے کے بعد، جیسے عبد اللہ۔ تو آپ کو جو ہے اس میں کیا بتلایا گیا ہے؟ اللہ کے لام کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ باب الراعات کے اندر مصنف نے ترقیق کا قاعدہ ذکر کیا تھا، کیونکہ تفخیم کے قاعدے زیادہ تھے، اور یہاں پر جو ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ را کے اندر تفخیم اصل تھی اور لام کے اندر ترقیق اصل ہے، اور تفخیم جو ہے اللہ کے لام کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ لام جلالہ کے اندر
تفخیم اصل ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لام جلالہ کا یعنی اللہ کے لام کی تفخیم اور ترقیق دونوں سے متعلق بیان کر دیا، بتلایا کہ فتح اور ضمے کے بعد اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، جیسے عبداللہ۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ کسرے کے بعد جو ہے اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، باللہ وغیرہ۔ یہ قاعدہ ہو گیا۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عن فتح کا بعد فتح او ضم نہیں، عن فتح، تو عن جو ہے یہ بعد کے معنی میں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تو عن جو ہے یہ بعدوں کے معنی میں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر صرف تفخیم کا قاعدہ ذکر کیا ہے، تو ظاہری عبارت کو دیکھ کر کے کسی نے یہ اعتراض کیا کہ ترقیق کے قاعدے کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہی ماقبل میں جیسے آپ کو جواب دیا گیا تھا کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ لام میں اصل ترقیق ہی ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے را کے اندر اصل تفخیم تھی تو مصنف نے اس کو نہیں ذکر کیا، اسی طرح سے لام کے اندر اصل جو ہے ترقیق ہے تو اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ تفخیم کو بطور مفہوم مطابقی بیان کیا ہے اور ترقیق کو بطور مفہوم مخالف۔ چنانچہ میں نے آپ کو کہا ابھی کہ فتح اور ضمے کے بعد جو ہے اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، لہذا کسرے کے بعد اس کی ضد یہ نکلی کہ کسرے کے بعد جو ہے اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ ایک اس شعر میں لفظ اللہ کے لام کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ واضح ہو گیا، تفخیم کا ضابطہ تو مفہوم مطابقی کے ذریعے اور باریک والا قاعدہ جو ہے مفہوم التزامی کے ذریعے۔ ٹھیک، اب یہاں جو ہے قاعدے کا پہلا جز یعنی لام جلالہ سے پہلے فتحہ ہو، خواہ وہ اصلی ہو یا عارضی، متصل ہو یا منفصل، بہر صورت لام جلالہ پر ہی پڑھا جائے گا۔ فتح اصلی جیسے اللہ، کلام اللہ، فتح عارضی جیسے من اللہ، اسی طرح سے ضمہ اصلی ہو یا عارضی ہو، جیسے نصر اللہ اصلی کی مثال ہے، دعو اللہ، یہ جو ہے فتح یہ ضمہ عارضی کی مثال ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ وہ فتحہ اور ضمہ خواہ متصل ہو یا منفصل، لیکن قرآن کریم میں لام جلالہ سے پہلے ضمہ متصلہ نہیں آیا ہے۔ بہرحال قاعدے کا دوسرا جز یعنی جب لام جلالہ سے پہلے کسرہ ہو تو وہ باریک ہوگا، یہ بھی عام ہے کہ کسر اصلی ہو جیسے للہ، بسم اللہ، یا جو ہے کسر عارضی ہو جیسے قل اللہم، کسر متصلہ ہو جیسے باللہ، کسر منفصلہ ہو جیسے فی اللہ، ماقبل جو ہے مفخم ہو جیسے ومن یعص اللہ، ماقبل جو ہے مرقق ہو جیسے سبیل اللہ۔ تو ان تمام صورتوں میں اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا را کے اندر کہ رائے مقصورہ کو کہا گیا تھا کہ بہر صورت جو ہے باریک ہوتی، اس کی 21 صورتیں میں نے آپ کو پیش کی تھیں، ان تمام صورتوں ایسے ہی جو ہے اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے، فتحہ یا ضمہ آئے تو وہ پر ہی پڑھا جائے گا، اور اللہ کے لام سے پہلے کسرہ آئے تو وہ باریک ہی پڑھا جائے گا، جو بھی صورت اس کے واقع ہونے کی ہو، جو بھی کیا کہتے ہیں اس کی صورت آپ کے پائی جائے، تمام صورتوں میں جو ہے اللہ کا لام پر یا باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے ترکیبی اعتبار سے کعبد اللہ، کاف جو ہے حرف جار ہے، حرف جر کے بعد جو ہے عبداللہ ہونا چاہیے، تو اب یہاں عبداللہ کیوں ہے؟
تو جواب اس کا یہ ہے کہ دال کا جو ضمہ ہے اعراب حکائی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو محلن یہ مجرور ہی ہے۔ تو آپ یہی کہیں گے کہ کاف حرف جر ترکیب کرنی ہوگی، تو آپ یہی کہیں گے کاف حرف جر، عبد مضاف، اللہ مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، محلن مجرور ہے مضاف الیہ کیا نام ہے حرف جر کا مدخول ہونے کی وجہ سے۔ تو اعراب حکائی ہے، اور اس سے مراد جو ہے قرآن کریم کا لفظ یہاں پر مراد ہے انی عبد اللہ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو آیا ہے انی عبد اللہ۔ لام میں نے آپ کو بتلایا کہ تفخیم اصل ہے یا ترقیق، تو آپ پہلے جو ہے لام کی دو قسمیں کر لیجیے، ایک لام مطلق، لام مطلق کے اندر جو ہے ترقیق اصل ہے، اور لام جلالہ میں تفخیم اصل ہے۔ اب جو ہے یہاں پر یہ مسئلہ پورا ہو گیا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب جو ہے چند باتیں آپ کے علم میں اضافے کے لیے، اور چونکہ آپ منتہی طلبہ ہیں تو آپ کو کچھ باتیں یہاں پر بتلائی جا رہی ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے آپ بغور سنیں۔ اب یہ جو ہے لام جلالہ میں نے آپ کو بتلایا کہ تفخیم اصل ہے، تو سوال یہ ہے کہ لام جلالہ میں تفخیم اصل کیوں ہے؟ تو لام جلالہ میں تفخیم اصل اس وجہ سے ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے۔ تو آپ بھی بہت چالاک ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نام کی عظمت کی وجہ سے، باری تعالیٰ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، تو اگر جو ہے عظمت ہی کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے تو ماقبل مکسور ہونے کی صورت میں کیوں پر نہیں پڑھا جاتا؟ کیا نعوذ باللہ عظمت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے، ایک ہے نفس عظمت یا وجود عظمت، اور ایک ہے ظہور عظمت، ایک ہے وجود عظمت اور ایک ہے ظہور عظمت۔ تو وجود عظمت اور نفس عظمت تو بہر صورت باقی رہتی ہے، البتہ ماقبل کسرہ آنے کی صورت میں عظمت کا ظہور نہیں ہو پاتا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نام کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، بس یہ ہے کہ ظہور اور وجود یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نام کی عظمت تو بہر صورت ہوتی ہے، وجود عظمت ہر وقت ہوتا ہے، لیکن جو ہے ظہور عظمت کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور جب اللہ کے نام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو ظہور عظمت نہیں ہو پاتا، وجود عظمت بہر صورت رہتا ہی ہے۔ اب کوئی عقل مند یہ سوال کر بیٹھا کہ اللہم کا لام کیسے پڑھا جائے گا؟ تو کہا جائے گا بھئی اللہم کے شروع میں بھی اللہ ہی ہے، میم جو ہے آگے بڑھایا گیا ہے، تو وہی حکم اس کا بھی ہے جو لفظ اللہ کا ہے، لہذا اس کے پہلے بھی اللہم کے پہلے زبر یا پیش آئے تو پر اور زیر آئے تو باریک ہوگا۔ اب یہاں یہ ہے کہ آپ نے بتلایا کہ اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، اور اللہ کے اندر دو لام ہیں، ایک لام الف لام تعریف کا ہے جو باری تعالیٰ کا لام نہیں ہے، اور ایک لام جو ہے باری تعالیٰ کے نام کا ہے، اصل میں تھا الالہ۔ الالہ میں ال جو ہے یہ الف لام تعریف ہے، الہ میں حمزہ جو ہے وصلی ہونے کی وجہ سے گر گیا، اب جو ہے الالہ سے جب حمزہ گر گیا تو ہو گیا اللہ، اللہ ہو گیا۔ اب جو ہے پر پڑھا جاتا ہے دوسرے لام کو، تو اب پڑھنا چاہیے اللہ، اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی پہلے لام کو باریک اور دوسرے کو پر، کیونکہ پہلا جو لام ہے اس میں وہ لام تعریف ہے، وہ اللہ کا لام نہیں ہے، یعنی باری تعالیٰ کا لام نہیں ہے، تو دونوں لام کو کیوں پر پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اصولاً تو پہلا لام پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادغام کی حفاظت کے لیے پہلا لام پر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا لام جو پر پڑھا جاتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے۔ چنانچہ آپ نے خلاصۃ البیان کے اندر پڑھا ہے، الاولی لمحافظۃ الادغام والثانیہ للتفخیم، یعنی پہلا لام جو ہے اللہ کا ادغام کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا لام جو ہے اللہ کے نام کی عظمت کے لیے۔ ادغام کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک حرف مکرر واقع ہو اور اس میں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک، تو وہاں پر ادغام واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جو الف لام تعریف کا لام تھا وہ ساکن تھا، اور اللہ کا لام جو ہے متحرک تھا۔ اب یہاں پر ادغام مثلین واجب تھا، ادغام مثلین واجب ہوتا ہی ہے، تو ادغام مثلین ہونے کی وجہ سے یہ واجب تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر اگر جو ہے ادغام نہیں کریں گے فک ادغام لازم آئے گا، اور فک ادغام یہاں پر جائز نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ ادغام نہیں کریں گے تو سکتہ لازم آ جائے گا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلے لام کو باریک اور دوسرے کو جو ہے پر پڑھا جائے، کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے دونوں لام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اختصاراً آپ یہ کہیے کہ اللہ کا لام دونوں لام کا جو ہے ایک ہی حکم ہے، جس صورت میں باریک ہوگا باریک، اور جن صورتوں میں پر ہوگا ان صورتوں میں دونوں لام پر اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں لام پہ حکم لگے گا۔ اس کی وجہ ہے ادغام کی حفاظت، اور دوسرے جو ہے اللہ کے نام کی عظمت۔ میں نے آپ کو باب الرعاعات کے اندر بتلایا تھا کہ ترقیق کے مقابل میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک تغلیظ اور دوسرا تفخیم۔ دونوں ہم معنی ہی ہیں اور ان کی ضد جو ہے ترقیق ہے، معلوم ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے یہ فرق کیا جاتا ہے کہ لام کے لیے پہلا یعنی تغلیظ، اور را کے لیے جو ہے دوسرا یعنی تفخیم بولا جاتا ہے۔ اب یہاں کچھ اور جو ہے باتیں آپ کو بتلائیں کہ اللہ کے لام میں لام کے بعد الف کیوں نہیں لکھا جاتا، کھڑا زبر لگایا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لہا یلہو لہون کے معنی آتے ہیں غافل ہونا، اس سے اسم فاعل کا صیغہ جو ہے اللہ آتا ہے، یعنی دو لام لکھنے کے بعد الف لکھا جاتا ہے پھر ہا لکھا جاتا ہے، تو اس سے التباس نہ ہو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر الف نہیں لکھا جاتا۔ علماء رسم نے الف اللہ کے الف کو تخفیفاً جو ہے حذف کر دیا ہے۔ الذی وغیرہ میں ایک لام لکھا جاتا ہے، اللہ کو دو لام سے کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال آپ کر سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ معرب اور مبنی میں فرق کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کا لام جو ہے پر پڑھا جاتا ہے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، لیکن اس کے پر پڑھنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ وہ حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت، اسم شریف کی تعظیم۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس حقیقت کا بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ نام معبود برحق کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ معبود باطل اللات والعزی آپ نے پڑھا ہے، تو اللات پر وقف بالہا بعض لوگ کرتے ہیں، تو وقف بالہا کی صورت میں اللات یعنی معبود باطل سے فرق کرنے کے لیے اللہ کے نام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا لہا یلہو سے لہون سے اللہ جو اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے، اس سے فرق کرنے کے لیے اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نام
کو جو پر پڑھا جاتا ہے اس کی جو بھی حکمتیں ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی اللہ کا تلفظ اسی طرح فتحہ اور ضمہ کے بعد تفخیم کے ساتھ، تغلیظ کے ساتھ اور کسرے کے بعد ترقیق کے ساتھ تھا۔ دین اسلام کی آمد کے بعد اس کا تلفظ جو ہے علی حالہ ہی باقی رہا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں جلالہ کی تفخیم صدیوں سے ہر آنے والا اپنے دور ماضی کے سلف سے نقل کرتا چلا آیا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی حروف مفخمہ ہیں اور جتنے بھی حروف مفخم پڑھے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تفخیم اللہ کے لام میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے عظمت باری تعالی۔ اسی لیے اہل تصوف فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جتنی تفخیم سے لیا جائے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ اللات جو معبود باطل کا نام ہے اس پر وقف بالحاق کیا جاتا ہے اس سے فرق کرنے کے لیے، تو اس پر وقف بالحاق کون کرتا ہے؟ اس پر جو ہے وقف بالحا امام کسائی کرتے ہیں۔ بہرحال لام میں اصل ترقیق ہے، اسی لیے لام جلالہ سے پہلے کسرہ آنے کی صورت میں وہ باریک ہوتا ہے، خواہ کسرہ منفصلہ ہو یا عارضہ، کیونکہ یہ کسرہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کی اصل یعنی تفخیم سے پھیرنے کی قوت نہیں رکھتا، بخلاف را کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ را ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تب بھی وہ پر ہوتا ہے، زیر اس کے لیے 3 شرطیں تھیں، تو بہت سی صورتوں میں وہ 3 شرطوں کے ساتھ وہ جو ہے را سے پہلے زیر آتا ہے تو باریک کیا جاتا ہے را۔ اب جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے لام کو جن صورتوں میں بھی پر پڑھا جاتا ہے تو یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ را اپنی تفخیمی صورتوں میں بذات خود یہ جو ہے اللہ کا لام اپنی تفخیمی صورتوں میں بذات خود مفخم ہے، نہ کہ اس کی تفخیم خلاف اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر را پر قیاس کیا جائے تو لام جلالہ میں کسی بھی صورت میں تفخیم نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام جلالہ سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ دوسرے کلمے میں ہو تو منفصل ہونے کی وجہ سے لام کی تفخیم میں غیر مؤثر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر فتح موصولہ ہو جیسے اللہ تو وہ بھی حمزہ موصولہ کا فتح ہونے کی وجہ سے عارضی ہوگا، تو یہ تمام صورتیں تفخیم سے مانع ہوگی۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کا لام جن بھی صورتوں میں تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے، قاعدے پر موقوف نہیں ہے، لیکن ہم نے آسانی کے لیے بتلا دیا ہے اور قاعدہ بنا لیا ہے، اس لیے کہ ان باریکیوں میں ہر کس و ناقص نہیں جا سکتا، اس لیے جو ہے یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبریہ پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک، چاہے زیر کسی بھی طرح کا ہو، اصلی ہو، عارضی ہو، منفصلہ ہو، متصلہ ہو۔ اسی طرح سے جو ہے فتحہ جو ہے چاہے اصلی ہو، چاہے عارضی ہو، متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، اسی طرح سے ضمہ جو ہے چاہے عارضی ہو، چاہے اصلی ہو، متصلہ ہو یا منفصلہ۔ متصلہ تو نہیں آتا قرآن کریم میں، تو ان صورتوں میں جو ہے اللہ کا لام جو ہے پر پڑھا جائے گا اور کسرے کی صورت میں جو ہے باریک پڑھا جائے گا۔ بہرحال اسی پہ باب اللامات ختم کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ احکام متفرقہ، تو دوسری کتابوں میں یا جو ہندوستانی نسخے ہیں
ان کے اندر ایسا نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے باب اللامات کے تحت صرف ایک ہی شعر یہی وفخم اللام من اسم اللہ ان فتح و ضم کا عبد اللہ، صرف یہی ایک شعر جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور احکام متفرقہ کے لیے جو ہے دوسرے عناوین قائم کیے گئے ہیں، مثلا باب الاستعلاء والاطباق وغیرہ، وہ آئندہ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.